وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ غیر ملکی صحافی نے رائٹرز کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران مستقل جنگ بندی معاہدے کے قریب ہیں۔ حالیہ بیک ڈور چینل ڈپلومیسی اور براہ راست گفتگو میں تمام باتوں پر اتفاق ہو چکا۔ اب ٹیکنیکل ٹیمیں آخری مرحلے پر بات چیت کر رہی ہیں جو براہ راست رابطے میں ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور میں MOU پر دستخط ہوں گے، پھر 60 دنوں میں جامع معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر سے ملاقات، مضبوط پزشکیان کی جنگ روکنے میں پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف، امریکہ سے مذاکرات میں صورت کاری پر ریاست پاکستان سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز آمد، میجر جنرل علی عبداللہی سے ملاقات، اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے بھی ملاقات، ایرانی اسپیکر کا جنگ بندی پر ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ کہا کہ پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت کی وجہ سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ باقر کالباف نے لبنان جنگ بندی پر بھی فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر کیا۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں سکندر مومنی نے جنگ بندی اور مصالحتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا۔ کہا کہ ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ملاقات، تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات اناطالیہ ڈپلومیسی فورم 2026 کے موقع پر ہوئی، علاقائی صورتحال اور اہم پیش رفت پر بھی دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے مکالمے کے فروغ اور سفارتی کردار پر بھی تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا مثبت اور مستقبل پر مبنی روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ صدر مملکت نے جنگ بندی کو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ ایکس پر بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور دانشمندانہ سفارتی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ امید ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، سربراہ یورپی یونین سمیت عالمی برادری کا بھی لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں، تزئین و آرائش کا عمل جاری ہے۔ شاہراہوں، پارکوں اور ریڈ زون میں سیکیورٹی ٹیمیں تعینات کر دی گئی۔ روٹ پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سرٹیفکیٹ لینے کا عمل شروع ہو گیا۔ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے سختی، مہمانوں کا ریکارڈ رکھنا اور روزانہ رپورٹ تھانے میں جمع کرانا لازم قرار۔ پولیس نے اسلام آباد ایکسپریس وے سے ملحقہ راولپنڈی کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کے لیے بڑی ٹرک اور کنٹینرز قبضے میں لے لیے۔ راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ اڈے اور رینٹ کار کے تمام دفاتر 26 اپریل تک بند۔ 26 نمبر اور G9 اڈا بیرون شہر جانے والے ٹرانسپورٹ کے لیے کھول دیے گئے۔ اسلام آباد پولیس کی ٹرانسپورٹ اڈے بند کرانے کی تردید۔ برطانوی وزیر اعظم کی فرانسیسی صدر سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے۔ خطے کی کشیدگی ہر ملک کی معیشت کو متاثر کرتی ہے۔ فری کین کے درمیان معاہدہ ہونا اور آبنائے ہرمز کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور بہترین علاقائی حکمت عملی۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار ٹینکر آبنائے ہرمز کے ذریعے خام تیل کا کارگو لے کر باہر نکلنے والا پہلا جہاز بن گیا۔ پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں ایران روک رہا ہے اور نہ ہی امریکی ناکہ بندی سے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو کمیٹی کا خصوصی اختیار ہیں۔ ہائی کورٹ اپنی مرضی سے مداخلت نہیں کر سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے بھارتی اور اسرائیلی درآمدات پر پابندی کو قانونی قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو دی گئی تمام ہدایات کالعدم قرار۔ اکثریتی تحریری فیصلے میں حکومت کو نظر ثانی کے لیے آفیسر مقرر کرنے کا حکم سوموٹو قرار دے کر ختم کر دیا گیا۔ جسٹس علی باقر نجوی کا اضافی نوٹ میں پہلی وحی اقرا کا حوالہ لکھا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انٹرنیٹ کے دور میں معلومات پر مکمل پابندی مشکل ہے۔ حب الوطنی اور قومی سلامتی اہم ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے علامہ اقبال کے کلام کا حوالہ دیا۔ لاہور کے نجی بک ہاؤس نے بھارت سے قانون کی کتابیں منگوانے کی اجازت مانگی تھی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موجودگی میں واشنگٹن میں معاہدے پر دستخط، گورنر اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر خزانہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات، محمد اورنگزیب نے IMF پروگرام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
کہا کہ پاکستان نے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کا یورو بانڈ ادا کیا ہے، سعودی اضافی مالی معاونت سے بیرونی مالی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ محمد اورنگزیب نے جے پی مورگن سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اپنی تمام تر بیرونی مالی ذمہ داریاں بر وقت پوری کرے گا۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے لیے پہلے پانڈا بانڈ کے اجراء سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو قید میں رکھنے سے جمہوریت کمزور ہونے کا پروپیگنڈا، اسرائیلی اخبار میں تبصرے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار ناراضی۔ کہا کہ پہلی بار اسرائیلی اخبار نے کسی پاکستانی سیاستدان کا دفاع کیا اور یہ کچھ بتاتا ہے۔ خواجہ آصف نے یروشلم پوسٹ کی ایک پوسٹ بھی ایکس پر شیئر کی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کے بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات 1 گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔ بشرا بی بی کی فیملی نے ان کی صحت پر اظہار اطمینان کیا۔ بشرا بی بی کی فیملی سے خصوصی طور پر ملاقات کروائی گئی۔ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ڈاکٹر کے مشورے پر 16 اپریل کی شام راولپنڈی کے نجی اسپتال میں سرجری کرا دی گئی۔ اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی رضامندی سے سرجری سے قبل ضروری ٹیسٹ اور طبی معائنہ مکمل کیا گیا۔ سرجری اور 1 رات اسپتال قیام کے بعد مریضہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں ہے۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق معائنہ اور فالو اپ چیک اپ کیا جائے گا۔ بشرا بی بی سے بھابھی اور بیٹی کی ملاقات کرا دی گئی۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ، بیشتر شہروں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے آج سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود اسلام آباد میں بھی 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، لاہور کے مختلف علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے، کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 اور نواحی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب۔ وزارت توانائی نے صنعتوں کو بھی لوڈ شیڈنگ میں شامل کر لیا۔ بند پاور پلانٹس دوبارہ چلانے پر غور۔ پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری یونٹس کی سہولت ختم۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے کا خیر مقدم۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاور سیکٹر کے اہلکاروں کے فری یونٹس ختم کیے گئے۔ معزز عدالت نے پاور ڈویژن کی درخواست کو قبول کر لیا۔ ہر وہ اقدام کریں گے جو ملک اور قوم کی اجتماعی بہتری کے لیے ہو۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن اور حج حکام اور لاہور پہنچ کے وفد نے حج انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور، کراچی، اسلام آباد کے بعد اب لاہور سے بھی حجاج کی امیگریشن یہیں سے ہوگی۔ حجاج اکرام سعودی عرب پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ ٹرمینل سے باہر نکل جائیں گے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ حجاج اکرام کے لیے الگ سے ہال بنا دیا گیا۔ حجاج اس ہال میں جانے کے بعد سیدھے جہاز پر سوار ہوں گے۔